خونی بدروح ہماری آبادی کا بہت بڑا حصہ تقریباً تمام بنیادی سہولیات سے محروم تھا۔ اکا دکا جھونپڑے نما ڈھابے بھی بنے ہوئے تھے۔ عموماً بستی کے ساتھ والی سڑک زیادہ سے زیادہ 11 بجے شب تک ویران ہو جاتی تھی۔ یہیں پر آبادی کے ساتھ اور سڑک کے کنارے ایک درگاہ بھی ہوا کرتی تھی۔ برسات کا موسم تھا، سڑک پر گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع تھا۔ ایسے میں بڑی آہستگی سے اپنی بڑے پائچوں والی شلوار اوپر تک اٹھا کر اپنے گھر کی طرف شڑاب شڑاب کرتا بڑھ رہا تھا۔ میں ہر ممکن احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ بادابٹ نامی اپنی بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ سب کچھ ہو گیا جو میرے تصور میں بھی نہ تھا۔ ایک غیر یقینی اور روح فنا کر دینے والا منظر دیکھا۔ وہ کوئی جوان لڑکی تھی۔ اس کے سر کے بال بکھرے بکھرے اور پشت پر لٹکے ہوئے تھے۔ خوف سے انتہائی سمٹی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے باہیں موڑ رکھی تھیں۔ نہیں نہیں، مجھے جانے دو مجھے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا لہجہ سہما ہوا تھا۔ نظروں کا زاویہ بائیں طرف کر کے وہ کچھ دیکھ رہی تھی جو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میں دیکھتا بھی کیسے؟ میرے اپنے وجود پر مارے خوف کے کپ کپی طاری تھی۔ اچانک ہلکے لہو رنگ غبار کا ایک فوارہ سا پھوٹا۔ میری آنکھوں کے گرد طویل سائے سے لہرا گئے۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم سے رک گئیں۔ وہ 6 انسانی ڈھانچے تھے جو خوف سے سکڑی ہوئی تھر تھر کانپتی ہوئی لڑکی کے گرد دائرے میں اچھل اچھل کر گھومنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام رکھے تھے اور ان کے کھوکھلے منہ سے کھوکھلی اور باولی کتوں سی گراہٹیں نکل رہی تھیں۔ اوہو میرے خدا! آبادی تو بہت قریب ہے۔ ابھی میں اس روح فرسا منظر میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک سیاہ ترین بلندی پر ایک انتہائی سرخ و سفید چہرہ نمودار ہوا۔ کسی عورت کا چہرہ جس کی آنکھیں خوفناک تھیں اور آنکھوں میں گویا دہکتے انڈے رکھے ہوئے تھے۔ پھر ہلکے خون کی کوئی آبشار سی گرنے لگی جس کی ابتدا میں مدھم سا ایک چہرہ نمودار ہوا، کسی بوڑھے کا چہرہ۔ متحرک و پتھرائی ہوئی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر سرخ و سفید پراسرار عورت کا منہ کھل گیا۔ خوفناک عورت کا چہرہ نمودار ہونے سے بھائیں بھائیں کی ہولناک آوازوں میں اضافہ ہو گیا۔ میں بے ساختہ غیر ارادی طور پر بابا سائیں جمن شاہ کو پکارتا گیا۔ جی ہاں، ہمارے محلے باوابٹ میں سڑک کے کنارے سائیں جمن شاہ ولی کی درگاہ ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک سماج شکن دھماکہ ہوا اور تمام ہولناک مناظر ایک خواب کی طرح غائب ہو گئے۔ وہی سناٹا اور وہی شب جو چھائی ہوئی تھی۔ میرا ذہن اندھیرے کے دبیز گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ ہوش آیا تو میری بیٹی میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ میں نے گھبرا کر اٹھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا؟ سب لوگ، تمہاری دادی اور ماں سب کہاں ہیں؟ میت ہو گئی ہے پڑوس میں، اماں اور دادی وہیں گئی ہیں۔ ابھی کوئی 10 منٹ پہلے ہی تو ہمارا گھر عورتوں اور مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ سبھی لوگ آپ کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے۔ بیٹی، کیا بارش ہو رہی ہے؟ ہاں ابا، صبح 6 بجے سے بارش شروع ہے، 10-15 منٹ کو رکتی ہے،
پھر برسنے لگتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ موٹے موٹے قطروں والی بارش نہیں ہے، ورنہ ہمارے کچے مکان تو بہہ جاتے۔ آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ نہیں بیٹی، ابھی نہیں۔ ابا، وہ چچا پھل ہے نا، ان کی بیٹی ختیجہ مر گئی ہے۔ کیا؟ میں جیسی چیختے ہوئے چارپائی سے اٹھ بیٹھا اور اچانک ہی مجھے رات کا منظر یاد آ گیا۔ میرے ہونٹ، میری زبان اور میرا حلق ایک دم سے خشک ہو گئے۔ کلثوم بیٹی، میں کب سے یہاں چارپائی پر پڑا ہوں، بتاؤ گی ذرا؟ آپ رات کے 11 بجے سے بے ہوش پڑے تھے، کلثوم نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ اوہو، بے ہوش تھا میں؟ ہاں ابا، آپ کو جمن شاہ ولی کی درگاہ پہ 4 ملنگوں نے دیکھا اور وہی اٹھا کر لائے تھے۔ اوہو، کیا کہا تھا انہوں نے میرے متعلق؟ انہوں نے کہا کہ آپ گندے پانی میں گرنے والے تھے، کہ انہوں نے دوڑ کر آپ کو گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اگر گر پڑتے تو گندے پانی میں ہی مر چکے ہوتے۔ خوف کی لہر میری رگوں میں ہڈیوں تک سنسناتی چلی گئی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے بیٹی؟ 10 بج رہے ہیں ابا۔ 1:30 بجے کے قریب میری اماں اور بیوی لوٹ آئیں۔ مجھے بظاہر خوش و خرم دیکھ کر انہیں بھی مسرت ہوئی تھی۔ ادا پھل ماچھی کی جواں سال بیٹی ختیجہ کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر کو تھامے ہوئے غم کی گہرائی میں ڈوب چکا تھا۔ تصویر اسی لڑکی کی تھی جسے میں نے گزشتہ شب 6 انسانی ڈھانچوں کے درمیان گھرا دیکھا تھا۔ یہی وہ لڑکی تھی جو لرز لرز کر بلبلا رہی تھی۔ پھل ماچھی جوان بیٹی کی موت کے غم میں ادمرہ ہو کر رہ گیا تھا۔ ادا پھل، کیا ہوا تھا تیری لڑکی کو؟ پتہ نہیں، کھانسی تک نہ ہوئی تھی اسے۔ 9 بجے تک سو چکی تھی۔ میں بھی صحن والے چھپر تلے تخت پر سویا ہوا تھا کہ اندر کمرے میں ختیجہ اور دیگر عورتوں کی چیخیں سنائی دیں۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور جب میں اندر پہنچا تو ختیجہ سردی چڑھے مریض کی طرح کانپ رہی تھی۔ اس طرح ہاتھ پیر بھیج رہی تھی جیسے رسیوں سے باندھی ہوئی ہو یا پھر کسی کی گرفت سے رہا ہونا چاہتی ہو۔ نہ تو کسی اور کی کچھ سمجھ آیا اور نہ ہی میری سمجھ میں۔ چند لمحوں بعد ہی اس کی جدوجہد ماند پڑ گئی۔ پھل ماچھی جملہ مکمل نہ کر سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ مجھے اپنے آپ پر بہت زیادہ تاؤ آنے لگا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں خوف اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتا تو شاید ختیجہ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا۔ مجھے اس بات کا دکھ تو ہے۔ پھل ماچھی بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میری بیٹی اپنے دل میں ہزاروں ارمان لیے ہی دنیا سے اٹھ گئی، مگر حیرت اس بات کی ہے کہ میرے گھر میں سانپ کہاں سے آ گیا۔ میری بچی کی گردن والی شہ رگ پر ڈنک کے 2 نشان تھے۔ وہ سانپ کا ڈنک نہیں تھا۔ میں جھنجھلا کر پھٹ پڑا۔ میری آواز جذباتی ہونے کے ساتھ اس قدر طویل بھی تھی کہ میری اماں بھی گھبرائی ہوئی دوسرے کمرے سے نکل گئی۔ کیا ہوا جی؟ کیا ہوا میرے بیٹے؟ کچھ نہیں اماں۔ کچھ نہیں تو پھر چلائے کیوں؟ کس سانپ کے ڈسنے کی بات کر رہی ہو؟ اماں کچھ نہیں ہے۔ نہیں، تمہیں بتلانا پڑے گا کہ تم کس ڈنک کی بات کر رہے ہو۔ کہاں ہے ڈنک کا نشان؟ وہ میرے جسم کو ٹٹولتے ہوئے بولی۔ کہیں تم ختیجہ کے گردن والے سوراخوں؟ ہاں ماں، ہاں جی، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ پھل ماچھی بول اٹھا۔
میری بیٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ عورت کون تھی؟ اماں اچانک ہی چونکتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے بولی۔ مجھ سمیت بقیہ لوگ بھی تجسس سے اماں کی طرف تکتے ہوئے بولے، وہی، میں ماچس لینے تیرے گھر میں داخل ہوئی تھی تو میں نے ایک عورت کو دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہت ہی سرخ چہرہ تھا اس کا۔ میں اندھیرے کے باعث اس کا صرف چہرہ ہی دیکھ پائی تھی۔ کم بخت کی آنکھیں بہت بڑی تھیں، مگر اس کی پتلیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ دہکتے دیدے تھے اس کے۔ اماں کا جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ ایک گرجدار آواز سنائی دی، وہ عورت نہیں، ایک بدرو تھی، ایک بلا۔ جملے کے اختتام تک ہم سبھی آواز کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ چاروں جمن شاہ درگاہ کے ملنگ تھے۔ ہم سب احتراماً کھڑے ہو گئے۔ میری گزشتہ کی آپ بیتی سن کر لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ حاجی خان سچ کہہ رہا ہے، ایک ملنگ اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے بولا۔ ہم چاروں ہی حاجی خان کی پکار سن کر درگاہ سے لپکے تھے۔ ایک ملنگ میری اماں سے مخاطب ہوا، تم نے غور سے اس عورت کا چہرہ دیکھا تھا کیا؟ ہاں ملنگ سائیں، میں نے غور سے دیکھا تھا۔ کیا آپ لوگ ایک خوفناک ماحول میں کودنے کو تیار ہیں؟ ملنگ ہم سب سے مخاطب ہوا، ہم آگ کے دریا میں بھی کودنے کو تیار ہیں ملنگ سائیں۔ تو پھر لاٹھیاں، کلہاڑیاں، ہوکیاں اٹھا لو۔ یاد رکھو، زمین کی پاتال میں گھسنے والی بارش نے اس بدرو کو ابھار دیا ہے۔ 6 ڈھانچے اس کی رکھوالی کرنے لگے ہیں۔ چند کھوپڑیاں بھی آپ لوگ مسانی میدان میں جمع بارش کے پانی میں تیرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یاد رکھنا باواب کے چاہنے والوں، اگر آج کی رات دہکتے دیدے والی کو اس کے حواریوں سمیت مٹایا نہ جا سکا تو باواب کے ہر گھر سے ایک بے گناہ جوان ختیجہ کی طرح ہر روز جنازہ اٹھائے گا۔ باواب کے باشندے نصف گھنٹے میں تیار ہو کر میرے گھر پہنچ گئے۔ میں نے بھی ایک لمبی لاٹھی اٹھا لی۔ 4 ملنگوں کے علاوہ ہم 12 افراد تھے جو مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ سب لوگ ہی کچھ نہ کچھ آیات قرآنی پڑھتے رہے۔ سب سے آگے 4 ملنگ تھے، ان کے پیچھے 4 اور بھی جوان تھے۔ میں، پھل ماچھی اور دوسرے پڑوسی تھے۔ بہت جلد ہی ہم اس چھوٹے سے میدانی حصے میں پہنچ گئے۔ تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ چمگادڑوں نے غول کے غول سیاہ لکیروں کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ چاروں طرف سے روتے کتوں کی منحوس آوازیں ماحول کو لرزائے دے رہی تھیں۔ ہم دائرے میں 3 ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہماری ہر ٹولی کے ساتھ ایک ایک ملنگ تھا، جبکہ ایک ملنگ اپنا عصا لہراتا ہوا شڑاب شڑاب گھٹنے جتنے پانی میں کسی سمت بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کلام الہی پڑھتے ہوئے اپنے عصا کو یوں اپنے سر کے ساتھ لہرا رہا تھا جیسے چمگادڑوں کو اڑانے لگا ہو۔ حیرت ناک عمل یہ تھا کہ وہ جوں جوں عصا لہراتا، اس کے عصا سے انتہائی سفید روشنی کی دھاریاں سی نکلتی جا رہی تھی۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہر ملنگ وہی کچھ زور زور سے پڑھ رہا تھا جو پانی کے درمیان پہنچ کر دوسرا ملنگ پڑھ رہا تھا۔ آ جاؤ ایک دائرے کی صورت میں اور پانی میں داخل ہو جاؤ۔ پہلے سے پانی کے وسط میں کھڑا ہوا ملنگ ہم سے مخاطب ہوا اور پھر پڑھائی میں مصروف ہو گیا اور اپنا عصا مسلسل لہراتا ہو رہا۔
اچانک اندھیرا چھٹ گیا، پانی خون رنگ ہو گیا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے گھبراہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر سطح آب کی طرف دیکھا کہ اچانک وہاں سے ایک انسانی پنجر سطح آب پر ابھر آیا۔ وہ 6 تھے۔ یہ وہی 6 ڈھانچے تھے جنہوں نے گزشتہ شب ختیجہ کو گھیر رکھا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دائرہ بناتے گھوم رہے تھے۔ ڈھانچوں کے لبوں سے ایسی ہولناک آوازیں ابھرنے لگیں جیسے بادل گرجنے لگے ہوں۔ نور محمد ملنگ اور بقیہ تینوں ملنگ میدانی پانی میں اچھلتے اور کودتے ذکر و تلاوت کرتے ڈھانچوں کے قریب پہنچ گئے، اور پھر خون رنگ ماحول میں ان کے چہرے گرم سرخ ہو رہے تھے، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ میں بے خود ہو گیا۔ میں نے اپنی لاٹھی بلند کی، ایک ڈھانچے کی کھوپڑی پر رسید کرنا چاہا۔ رک جاؤ حاجی خان، ملنگ نور محمد میرا ارادہ بھانپتے ہوئے چلایا، ابھی وقت نہیں آیا، نیچے دیکھو، ان سے بچو، ابھی کچھ مت کرنا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے جو ہی خونی رنگ سطح کی طرف دیکھا تو ہمیں چند کھوپڑیوں پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئیں۔ ہم میں سے ہر ایک اچھل اچھل کر ان سے بچ رہا تھا۔ ابھی ہم اس مشکل سے نکلنے ہی نہ پائے تھے کہ اچانک ہی 6 ہاتھ جوڑے ڈھانچوں کے درمیان کا پانی جیسے فوارہ بن کر ابھرا اور پھر معدوم ہو گیا، تو ایک سرخ رنگ چہرے والی عورت کی صورت نمودار ہو گئی۔ اس کا بقیہ کوئی جسم نہیں تھا، صرف چہرہ تھا اور سر کے سیاہ بال تھے۔ وہ کتنی بھیانک اور گونجدار تھی۔ اس کی ہنسی، وہ ہنس رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کافی بڑی تھیں، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے گڑھوں میں دہکتے انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ مارو ڈھانچوں کو، چاروں ملنگ چلائے، اور ہم 12 کے 12 جوان لاٹھیوں، ہاکیوں اور کلہاڑیوں سے ان کی کھوپڑیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہمارے لبوں سے صرف اللہ اکبر کی آوازیں نکلنے لگیں۔ اس مکروہ بھیانک عورت کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ ابھی وہ اپنے محافظ ڈھانچوں کے پرخچے اڑتے دیکھ ہی رہی تھی کہ تینوں ملنگوں نے راستہ صاف ہوتے ہی اس کے سر کے بال اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ ایسا ہوتے ہی ملنگ نور محمد نے اس عورت کے سامنے پہنچ کر اپنا عصا اس کی آنکھ پر گھسیٹ کے دے مارا۔ وہ چیخو پکار مچی کہ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہونے لگے۔ وہ بہت تڑپی، اتنا تڑپی، اتنا تڑپی، بہت تلملائی، لیکن ملنگوں نے اس کے بال نہ چھوڑے۔ چاروں ملنگ وجدانی کیفیت میں کلام الہی پڑھنے میں مصروف تھے۔ اچانک اس بدرو کے سیاہ وجود اور سرخ چہرے کو بالوں سمیت آگ کے شعلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو ملنگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کے بال چھوڑ دیے تو بڑی زور کا چھپاکا ہوا۔ آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی بدرو پانی میں گر چکی تھی اور پانی میں لوٹ پوٹ ہونے لگی تھی۔ صرف یہی نہیں، وہ ڈھانچے جن کے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے وہ بھی ان شعلوں میں گر چکے تھے۔ بلندیوں پر پرواز کرتے چمگادڑ اندھیروں میں گم ہو چکے تھے۔ پانی سے نکل جاؤ، نور محمد ملنگ زوردار آواز میں چلایا، اور ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بغیر کسی افراتفری کے اب چلتے ہوئے کنارے کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور جیسے ہی ہم پانی سے نکل کر کنارے تک پہنچے تو پورے پانی میں آگ لگ گئی۔ پورا ماحول سرخ روشنی میں نہا گیا، یوں لگا جیسے پورے پانی میں بھی پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہو۔ عزیزوں،
ملنگ نور محمد ہماری طرف رخ کر کے چلایا۔ مسلسل بارشوں نے میدانی زمین کو اکھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس طرح وہ بدرو آزاد ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دہکتے انگارہ برستی آنکھوں سے ڈھانچوں کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ الحمدللہ مجھے بشارت ہوئی، مجھے قرآنی آیت کی قوت بھی عطا ہو گئی اور ہمارے رب نے کرم کیا۔ سائیں جمن شاہ کے طفیل، آج کی رات اللہ اس بدرو کو میرے ہاتھوں فنا نہ کر دیتا تو کل صبح نہ جانے کتنے اور گھروں میں ماتم پٹ چکا ہوتا۔ ملنگ نور محمد نے بات پوری کی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے سائیں جمن شاہ کے مزار کی طرف چل دیا۔ باقی ملنگوں نے بھی اس کی پیروی کی۔